we don't get that. مطلب ہمیں یہ دیکھنے کو نہیں ملتا. And I think یہ پیچھے بٹھانے والی بات is indicative of that. مطلب it's considered بے شرمی. اتنا انٹرفیئر کرتی ہیں that they dictate them when to have kids, when not to have kids. مطلب جیسے شادی ہو گئی they want kids. بھائی ان کی مرضی ہے. But the mother-in-law will say کہ بچہ کیوں نہیں ہو رہا, why aren't we having a پوتا یا پوتی یا جو بھی. تو ہمیں جو یہ اسٹوری آئی ہے اس کے اندر یہ خاتون واضح کر چکی ہیں کہ گاڑی وہ ان کا گھر ہے, ان کی گاڑی ہے, بٹ وہ ادھر آئی بلیم دا ہسبینڈ آلسو. دیکھیں ہسبینڈ باؤنڈری ڈرا نہیں کرتے نا, دیٹس وین دا مدرز اسپل آل اوور دا پلیس. لیکن میں یہاں پہ یہ والا سوال پوچھنا چاہ رہی ہوں آپ سے کہ اگر کہ ہم یہ بات جان چکے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں میاں بیوی کی انٹیمیسی کو لک ڈاؤن اپون کیا جاتا ہے, نمبر 1. نمبر 2, یہ بات ہم اسٹیبلش کر چکے ہیں تھرو آؤٹ دا سیزن کہ پاکستانی مدر ان لاز کا ایک بہت ہی انہیلدی فرائیڈین اٹیچمنٹ ہے اپنے بیٹوں کے ساتھ. سو میرا نمبر 3 پر کوشچن یہ بنتا ہے کہ اگر بہو یا بیٹا اپنی ماں کو یہ کمیونیکیٹ کرنا چاہے کہ بات سنیں امی ہم نے نا ذرا ہمارا بھی دل چاہتا ہے گاڑی میں ساتھ بیٹھنے کا کہ وہ میرے ساتھ آگے بیٹھے, will she understand or will she be just be hurt and offended? That's what I'm saying. You have to draw boundaries even with your parents. کہ دیکھیں this is a me time, this is an us time, you know. ہم موویز پہ جا رہے ہیں, امی آپ گھر پہ بیٹھے ہیں, ہم نے کھانا آرڈر کیا آپ کے لیے, آپ کھائیں. لیکن میں اور وہ موویز پہ جا رہے ہیں, میں اور میری بیگم مووی پہ جا رہے ہیں. یو کین اسٹارٹ آف وتھ اسمال تھنگس لائک دس. اب ایسے اچانک سے وہ ایک دن آ کے بولے امی پیچھے بیٹھے ہیں, تو پھر شی از گوئنگ ٹو گو ان ٹو اے ریج کہ کیا ہوا. مے بی اسٹارٹ آف لائک ہم موویز پہ جا رہے ہیں, ان کو تھوڑا سا یوز ٹو کرواؤ کہ میرا اور میری بیگم کا ایک ٹائم اسپینڈ کرنا ہے ہمیں اکیلے میں بغیر آپ کے. اچھا, اس سے اچانک مجھے ایک بات یاد آئی ہے کہ ہماری سوسائٹی کے اندر نا پاکستانی مدرز آفن سے دیٹ کہ اپنی بیگم کے ساتھ تم کھانا کھانے باہر جاتے ہو, بیگم کے ساتھ فلاں جگہ جاتے ہو, میرے ساتھ بھی جایا کرو. بھائی یہ بھی کیا ہے؟ یہ کمپیریزن تو نہیں ہے نا کہ کیوں کہ بیگم کے ساتھ کر رہے ہو اس لیے میرے ساتھ بھی کرنا ہے. یس, یور سن اینڈ یور ڈاٹر ان لا شوڈ بی اسپینڈنگ کوالٹی ٹائم ود یو, not because they are spending quality time with each other. It's not a competition. It's not a competition. It is on its own. So it is, I think یہ ایک بہت unhealthy سی ایک چیز ہے, اس کو دور کرنے کی ہمیں ضرورت ہے. اور I just find it very weird. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ ایک بہت ٹائم لگے گا, ایک بہت لمبا دور لگے گا. اور ایک اچھی اگزامپل ہمارے پاس یہ ہے کہ جو کٹی پارٹیز ہوتی ہیں اولڈر ویمن کی, اس میں وہ والی خواتین جو کہ مائنورٹی کے اندر ہیں, جو کہ اپنے بیٹوں کو اور اپنی بہوؤں کو یہ اسپیس دیتی ہیں, ان کو باؤنڈریز کو رسپیکٹ کرتی ہیں, ان کو چاہیے کہ اب وہ اپنی ویمنس گروپس کے اندر کھل کے یہ بات کرنا شروع کریں. بٹ دین اگین تبھی آئے گی روز. دین اگین بہت کم عورتیں ہوں گی, بہت کم اس سوسائٹی میں ہوں گی جو اپنی دوستوں کے سامنے تو بڑی کول بنیں گی, بٹ ان دا ہاؤس دے آر سم تھنگ ایلس. اوہ ٹرو. یو نو, ہاں میری بہو تو ایسی ہے, وہ یوں, وہ تو فوڈ پینڈا سے کھانا منگا رہی ہوتی ہے, یوں کر رہی ہوتی ہے, بٹ گھر میں وہ کچھ اور ہے. بھائی اس کے دوست تھوڑی گھر میں آ کے بیٹھ کے دیکھتے ہیں. You know, so it's a lot of double phase hypocrisy is a lot. The point is stop competing with your bahu. آپ اس کی ماں ہے اور وہ اس کی بیگم ہے, دونوں کے حقوق الگ ہے, اور اگر وہ دونوں کے حقوق پورا کر رہا ہے تو پلیز اس کو اپنے بیوی کے حقوق پورے کرنے دیں. ایسے تو you are depriving his wife from the husband's love. Moral of the story, heterosexuality is in deep crisis. And the problem is most likely mothers-in-law. And یہ آپ کو اپر کلاس میں بھی پرابلم ملے گا, یا آپ کو لوور کلاس میں بھی ملے گا, یا آپ کو انٹرنیشنلی بھی ملے گا. اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو وتھ, اٹس جسٹ اے مائنڈ سیٹ. آئی تھنک ماؤں کا بھی یہ ایک ہوتا ہے کہ اگر ہم ان کے پرسپیکٹیو سے, اگر ہم ان کے شوز میں جا کے بیٹھیں اور ہم دیکھیں, تو ان کا پرسپیکٹیو یہ ہے کہ پال پوس کے میں نے بڑا کیا, اب میرا میاں نہیں ہے, آئی ڈونٹ ہیو اینی ادر مین ان مائی لائف. نہ میں فار ایگزامپل اب وہ جا کے کسی کے ساتھ ریلیشن شپ تو نہیں کریں گی نا, شی از اے مدر. بٹ وائی ناٹ روز؟ بیکاز دس از آلسو ٹیبو. لیکن آئی وانٹ ٹو, کیونکہ بیٹا بولے گا کہ آپ پاگل ہو گئی ہیں. اگر وہ بولیں گے مجھے دوسری شادی کرنی ہے, تو بیٹا بولے گا آپ پاگل ہو گئی ہیں. میں آپ کو یہاں پہ ذرا نا ایک بتاتی ہوں بات. آپ نے جوائے لینڈ مووی دیکھی ہے جو سائم صادق نے ڈائریکٹ کی تھی, اس وقت نا شو میں ہماری فیملی میں مچایا تھا, بریلینٹ مووی. اس میں ثانیہ سعید کا کیریکٹر ہے, اور وہ ان کی ذرا ایک نیبر سی ہیں. اینڈ یہ جو مین فیملی ہے, جو مین لیڈ ہیرو ہے, اس کی جو فیملی ہے, ان کو جو ابو ہے, ہی از اے وڈوور. ان کی بیگم فوت ہو چکی ہوئی ہیں, اور ان کی تھوڑی سی اڈلٹ نیڈس بھی ہیں ان ٹرمز آف کہ ان کو واش روم جانا ہوتا ہے, ان کو کپڑے چینج کرنے میں ڈیفیکلٹی ہے بیکاز ان کو فالج کا اٹیک ہوا تھا. ایگزیکٹلی. اور جو ثانیہ سعید ہیں وہ ایک نیبر ہیں, اور وہ وڈو ہیں, ان کے بھی ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو چکی ہوئی ہے. اینڈ دیر از دس
ٹینشن بٹوین دا ٹو آف دیم بیکاز یو کین پیلپیبلی سینس کہ وہ ان کا خیال رکھنا چاہتی ہیں اور مگر وہ نہیں کر سکتی، اور وہ نہیں کر سکتی اور ان کی فیملی ان کو ریجیکٹ کر رہی ہے. حالانکہ وہ اوپنلی بتا رہی ہیں کہ میں اکیلی ہوں, یہ اکیلا ہے, ہمارا نکاح کیا جا سکتا ہے, دوسری شادی کی جا سکتی ہے. اینڈ دیئر فیملیز کم ان سے کہ آپ لوگوں نے کیا بغیرتی مچائی ہوئی ہے, پورے معاشرے کے اندر ہماری بدنامی ہوگی. Exactly. تو میرا جینوئنلی یہاں پہ یہ سوال ہے, adult single people, older single people, sorry not adult, older single people, why can't they get married? ہمارے معاشرے کے اندر اتنا بڑا ٹیبو کیوں ہے؟ That is the problem. اگر ان کی مدر ان لا بولے گی کہ چلے میں دوسری شادی کر لیتی ہوں, سب سے بڑا پرابلم ان کا بیٹا کرے گا. میرا ہاؤ ول دا پیپل لک ایٹ می, لوگ کیا کہیں گے, فیملی کیا کہے گی, آپ تماشا بنا رہی ہیں. سو اگر ہم لیٹس سے اس ٹاکسک عورت کے دماغ میں بیٹھ کے دیکھیں نا کہ وہ کیا دیکھ رہی ہے, تو the only thing she has in her life is her son. اس کے پاس واحد ایک چیز ہے جو اس کا بیٹا ہے, کوئی اور مرد اس کی لائف میں نہیں ہے, جبکہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اور وہ کہتی ہے کہ پال پوس کے میں نے بڑا کیا, اب چلو شادی تو ہو گئی ہے, اب شی اسکیئرڈ کہ I'm losing him. So she's trying hard. یعنی کہ مجھے آج تک یہ نہیں سمجھ آتی یہ کس قسم کا جواز ہے جو کہ پاکستانی ماں باپ دیتے ہیں کہ میں نے تمہارے پیمپر تبدیل کیے ہیں, پال پوس کے میں نے بڑا کیا, تو بھی آپ نہ کرتے پھر سڑک پہ پھینکتے. یعنی کہ جو چیز کرنی ہے آپ نے, یہ تو بالکل ایسے ہے کہ سورج ہمارے اوپر آ کے آسان جاتا ہے اور بولے کہ میں نے تم لوگوں کو روشنی دی ہے. یو ہیو ون فنکشن literally and that is to give us life. اگر ہم ان ماؤں کو بٹھا کے پوچھے, لیٹس سے ایک پوڈ کاسٹ کریں کہ وائی ڈو یو ڈو دس, تو ان کی اگر ہم سائیکی کہ بھائی کوئی اور ہے ہی نہیں, دیر از نتھنگ ٹو ڈو. اف شی ہیڈ ہر ہسبینڈ, اف شی ہیڈ somebody in her life, then maybe she will not be as toxic to her bahu. I might get cancelled for this, but I genuinely and very frankly want to say this, that I think a lot of problems in the Pakistani society in terms of سسرال کے جو مسئلے ہیں وہ بہت زیادہ ختم ہو سکتے ہیں کہ جب یہ سنگل مدرز ان لا کے رشتوں کے بارے میں بھی سوچا جائے. I genuinely think so. I think there are a lot of single fathers. شادی کرنے میں کوئی مسئلہ تو نہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. And I'm glad کہ کچھ پاکستانی older actors اور actresses نے اب یہ کرنا شروع کیا. Exactly. لیکن خدا جانے یہ ٹرکل ڈاؤن کر کے باقی پاکستانی معاشرے کے اندر کب تک آئے گا. لیکن جسٹ بیکاز آپ کی والدہ کو مینوپاز ہو چکا ہے, کسی عورت کی اب اولاد نہیں ہو سکتی, یا کوئی مرد اب بہت بزرگ ہو چکا ہے, اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کی انٹیمیسی کی, اور انٹیمیسی سے مراد میرا جنسی تعلق نہیں ہے, انٹیمیسی سے میرا مراد کمپینینشپ ہے, پارٹنرشپ ہے, ہاں دوستی, کہ ان کی وہ ضروریات نہیں ہے. خوددارا انسانوں کو انسان سمجھیں, لوگوں سے ان کے رولز ذرا کم کر کے ان کو انسان کے طور پہ دیکھنا شروع کریں, اینڈ ٹرائی ٹو گیو them the sort of dignity that you would want for yourself.